بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پیاز کھانے کے فائدے اور پیاز سے بے شمار بیماریوں کا علاج۔ پیاز کا ذکر تقریباً تمام قوموں کی لوک داستانوں، اساطیر اور روایات میں موجود ہے۔ پیاز کو انگریزی میں اونین کہتے ہیں۔ یہ لفظ لاطینی زبان کے لفظ انس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ایک۔ پیاز کا استعمال قدیم مصر کے لوگ 3000 قبل مسیح کرتے تھے۔ پیاز کے پودوں کو ان کی عبادت میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ قدیم مصر میں پیاز کو بیماریوں سے بچاؤ کرنے والی سبزی کہا جاتا تھا۔ پیاز مغربی ایشیا کی مقامی پیداوار ہے۔ یہ ایک مستقل طور پر اگرتی رہنے والی بوٹی ہے۔ پیاز ہیضہ اور طاعون کی وبا کے زمانے میں بطور غذا استعمال کرنا نہایت ہی مفید ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھا لینی چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو تو اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عام سبزی ہے، لیکن اس کی بنا بہت سے کھانے نہیں بنائے جا سکتے۔ پیاز کھانوں کا ذائقہ ہی نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ صحت کے محافظ بھی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3000 امراض ایسے ہیں جن میں پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کی تاثیر بعض تکلیف دہ امراض میں ایسی سود مند ثابت ہوتی ہے کہ جدید اور قیمتی ادویات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ پیاز کے انسانی جسم پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم اسے مسالہ وغیرہ کی صورت میں سالن کا ذائقہ بڑھانے کی غرض سے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے طبی خواص سے ناواقفیت کی بنا پر اس کے مکمل فوائد استفادہ نہیں کر پاتے۔ پیاز ایک مفید غذا ہے جس میں فاسفورس کے علاوہ فولاد بھی پایا جاتا ہے، جو ہمیں صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیاز کو سلاد کے طور پر اپنی روزمرہ خوراک کے ساتھ ضرور استعمال کریں، کیونکہ دال یا سبزی کے ساتھ کھانے سے خون میں شکر کی سطح کم رہتی ہے، جس سے شوگر جیسی موذی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ پیاز کا سوپ یا کچی پیاز فلو، بخار، نزلے، زکام میں بہت فائدہ مند ہے۔ بند نزلے کو کھولنے میں پیاز مدد دیتا ہے۔ پیاز دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ خون کو منجمد ہونے سے روکتا ہے۔ اس میں ایک قدرتی خصوصیت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ خون کے کلوٹس کو تحلیل کر کے خون کو گاڑھا ہونے سے بچاتا ہے۔ اس وجہ سے دل کے دورے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پیاز میں جراثیم سے جنگ کرنے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ پیاز کو پکا کر کھلانے سے یرقان، پرانی کھانسی، سینے کی جلن اور بلغم کے انجماد میں خاص طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ سرکہ میں اگر اس کا اچار بنا کر استعمال کیا جائے تو تلی کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ متلی وغیرہ دور ہوتی ہے۔ آنکھ کی سوزش، سفیدی اور موتیا بند کی ابتدا میں پیاز کا عرق شہد میں ملا کر آنکھ میں لگانے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے۔ پیاز کو کوٹ کر 4 سے 4.5 تولہ مقدار میں دینے سے بچھو کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ عرق پیاز کو رائی کے تیل میں ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے گھنٹیاں میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر پیاز باقاعدہ کھائی جائے تو دانتوں کی جڑوں میں تعفن پیدا نہیں ہوتا۔ مرگی کے مریضوں کو ہوش میں لانے کے لیے تیز چیزیں مثلاً ایمونیا وغیرہ سنگھانے کا رواج رہا ہے۔ طب یونانی میں اس غرض کے لیے لخلخہ پیاز سنگھایا جاتا تھا۔ ماہرین کے رائے کے مطابق پیاز کو کوٹ کر سنگھانا زیادہ مفید ہے۔ سنگھانے سے سر درد جاتا رہتا ہے اور زکام کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ پیاز کی بو اس کی سب سے بڑی خرابی ہے، لیکن یہی چیز پیٹ میں پہنچ کر آنتوں کی جراثیم کو خاتمے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ایک ایسی عام سبزی ہے جو ہر گھر میں موقع پر پائی جاتی ہے اور تقریباً ہر کھانے غرض کے لیے پیاز سنگھایا جاتا ہے۔ ماہرین کے رائے کے مطابق پیاز کو کوٹ کر سنگھانا زیادہ مفید ہے۔ پیاز کی بو اس کی سب سے بڑی خرابی ہے، لیکن یہی چیز پیٹ میں پہنچ کر آنتوں کے جراثیم کے خاتمے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک ایسی عام سبزی ہے جو ہر گھر میں ہر موقع پر پائی جاتی ہے اور تقریباً ہر کھانے میں استعمال ہوتی ہے۔ پیاز کے مختلف فوائد۔
پیاز صحت مند ہے چاہے وہ کچے ہوں یا پکے۔ اس سبزی کے بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 1، پیاز غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ پیاز غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، یعنی ان میں کیلوریز کم ہوتی ہے لیکن وٹامن زیادہ ہوتے ہیں۔ پیاز کھانے سے دل کی صحت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پیاز میں اینٹی آکسیڈنٹس اور مرکبات ہوتے ہیں جو جسم میں سوزش سے لڑتے ہیں، کولیسٹرول کی سطح کو بھی کم کرتے ہیں۔ ان سب سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ان کی طاقت ور اینٹی سوزش خصوصیات ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے اور خون کی نالیوں میں خون کے جمنے سے بچانے میں بھی مدد کر سکتی ہیں۔ فلونائڈ اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو پیاز میں بہت زیادہ مرتکز ہوتا ہے۔ چونکہ یہ طاقتور اینٹی سوزش ہے، اس سے دل کی بیماری کے خطرے کے عوامل جیسے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پیاز کو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے بھی دکھایا گیا ہے۔ پیاز میں اورگانک سلفر مرکبات ہوتے ہیں۔ انہی مرکبات کی وجہ سے پیاز میں اس قدر تیز مضبوط ذائقہ اور بو ہوتی ہے۔ اورگانک سلفر مرکبات آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں اور یہ بلڈ کلاٹ کو ختم کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ آپ کو پیاز کو پکانے کے بجائے کچا کھانا چاہیے تاکہ ان سے سلفر کے زیادہ سے زیادہ مرکبات حاصل کیے جا سکیں۔ نمبر 3، پیاز میں اینٹی آکسیڈنٹس کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس وہ مرکبات ہیں جو آکسیڈیشن کے روکتے ہیں، ایسا عمل جو جسم میں سیلز کو نقصان پہنچاتا ہے اور کینسر، ذیابیطس اور دل کی بیماری جیسی بیماریوں میں معاون ہوتا ہے۔ سرخ پیاز میں اینتھوسیانین موجود ہوتا ہے۔ خواتین پر کی گئی ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ جو لوگ بھرپور غذائیں زیادہ کھاتے ہیں ان میں دل کا دورہ پڑنے کا امکان سب سے کم کھانے والی خواتین کے مقابلے میں 32% کم ہوتا ہے۔ بعض قسم کے کینسر اور ذیابیطس سے بچانے کے لیے بھی پائے گئے ہیں۔ نمبر 4، پیاز ہڈیوں کو صحت کو بہتر بناتا ہے۔ خوراک میں پیاز کو شامل کرنا ہڈیوں کی کثافت میں بہتری سے وابستہ ہے۔ یہ ان کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو تناؤ کو کم کرتا ہے اور ہڈیوں کے نقصان کو بھی کم کرتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ پیاز کا کثرت سے استعمال کولہے کی ہڈی کو فریکچر کا خطرہ کم کرتا ہے۔ درمیانی عمر کے لوگوں پر کی گئی ایک اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیاز کے رس کے استعمال سے ہڈیوں کا نقصان کم ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کثافت بھی بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 5، پیاز آنتوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ پیاز فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ غیر ہضم قسم جو آنتوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ ہم پری بائیوٹک فائبر کو ہضم نہیں کر پاتے، لیکن ہماری آنتوں میں رہنے والے بیکٹیریا کرتے ہیں اور ویسے ایندھن کے اچھے فوائد ہوتے ہیں۔